السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے قلعے کا سفر کروائیں گے جو نہ لوہے کا بنا ہے نہ پتھر کا۔ یہ قلعہ بنا ہے ہمت، جذبے اور آزادی کی محبت سے۔ یہ وہ قلعہ ہے جسے دنیا کا سب سے امیر شخص ایلون مسک بھی نہیں خرید سکتا۔ یہ ہے ابراہیم تراورے کا قلعہ، برکینا فاسو کا وہ لیڈر جو اپنے ملک کے لیے قدم با قدم لڑ رہا ہے۔ برکینا فاسو افریقہ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے، اکثر دنیا اس کا نام بھی نہیں لیتی تھی، لیکن 2022 میں جب صرف 34 سال کی عمر میں ابراہیم تراورے ملک کے لیڈر بنے تو دنیا کی نگاہیں ادھر مڑ گئیں۔ ان کا قلعہ اصل میں ان کا جذبہ ہے، وہ جذبہ جو کہتا ہے کہ ہم اپنی زمین، اپنی قوم اور اپنے مستقبل کو غلامی سے آزاد کریں گے۔ سوچئے، ایلون مسک کے پاس کھربوں ڈالر ہے، وہ راکٹ بناتا ہے، ٹیسلا بناتا ہے، حتیٰ کہ اپنی کار خلا میں بھیج دیتا ہے، لیکن اس کے پاس ایک چیز نہیں ہے، قوم کا وہ بھروسہ جو ابراہیم تراورے کے پاس ہے۔ یہاں قلعہ سے مراد کوئی محلہ قلعہ نہیں بلکہ ایک علامت ہے۔ یہ قلعہ وہ ہے جو دلوں میں ہوتا ہے۔ ابراہیم تراورے نے اپنا قلعہ 3 بنیادوں پر بنایا۔ پہلی بنیاد تھی آزادی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کے وسائل ہمارے اپنے لوگ استعمال کریں گے، نہ کہ باہر کے ملکوں کے مفاد میں۔ دوسری بنیاد تھی وفاداری۔ انہوں نے اپنی قوم کو دکھایا کہ ان کا لیڈر ان کے ساتھ کھڑا ہے، نہ کہ امیر ملکوں کی جیب میں۔ تیسری بنیاد تھی قربانی۔ انہوں نے اپنی جوانی، اپنا وقت اور سکون سب ملک کے لیے وقف کر دیا۔ یہ قلعہ پتھر کا نہیں بلکہ اعتماد اور وفاداری کا قلعہ ہے، اور دنیا کا کوئی پیسہ اسے توڑ نہیں سکتا۔ اب ذرا ایلون مسک کو سوچئے، اگر وہ چاہے تو دنیا کا کوئی بھی محل، کوئی بھی کمپنی یا ٹیکنالوجی خرید سکتا ہے، لیکن کیا وہ ایک قوم کا دل خرید سکتا ہے؟ جب عوام اپنے لیڈر کو دل سے چنیں اور اس کی عزت کریں تو وہ عزت نہ بازار میں بکتی ہے اور نہ کسی نیلامی میں لگتی ہے۔ ابراہیم تراورے کا قلعہ اسی عزت کی نشانی ہے۔ ایلون مسک کے پاس اسپیس ایکس ہے، سیٹلائٹس ہیں، دنیا بھر کے وسائل ہیں، لیکن وہ اپنی دولت سے ایک ملت کا جذبہ نہیں پیدا کر سکتا۔ یہ صرف قربانی اور وفاداری سے آتا ہے۔ ابراہیم تراورے کے قلعے کی سب سے بڑی طاقت عوام کا بھروسہ ہے۔ برکینا فاسو کے لوگ انہیں صرف لیڈر نہیں بلکہ اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ ان کا قلعہ عوام کے کندھوں پر کھڑا ہے۔ جب عوام خود ایک دیوار بن جائیں تو دنیا کا سب سے بڑا امیر بھی اس قلعے کو نہیں گرا سکتا۔ دنیا میں بہت سے لیڈر آئے جو دولت کے لالچ میں بک گئے، محلات بنائے اور پھر انہی محلوں پر قبضہ کر لیا گیا، لیکن جو قلعہ ایمان اور عوام کے بھروسے پر بنا ہو، اسے توڑنا ناممکن ہوتا ہے۔ ابراہیم تراورے کا قلعہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اصل طاقت نوٹوں کی نہیں، آوازوں کی ہوتی ہے، اور یہ آواز صرف انہی لیڈروں کے لیے اٹھتی ہے جو اپنی قوم کے لیے جیتے ہیں۔ اگر ہم ایک نظر موازنہ کریں تو ایک طرف ایلون مسک ہے جو خلا کو جیتنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف ابراہیم تراورے ہے جو اپنی زمین بچانا چاہتا ہے۔ ایک طرف ڈالر کی طاقت ہے اور دوسری طرف عوام کا جذبہ ہے۔ دونوں کے قلعے الگ ہیں۔ مسک کا قلعہ ٹیکنالوجی اور دولت پر کھڑا ہے، لیکن تراورے کا قلعہ دلوں اور جذبوں پر کھڑا ہے، اور اصل میں وہی قلعہ آباد رہتا ہے جو دلوں میں بس جائے۔ دوستو، آج کا سبق یہ ہے کہ اصل دولت نوٹ، گاڑیاں یا بنگلے نہیں ہوتے۔ اصل دولت وہ ہے جو آپ کے لوگ آپ کو دیتے ہیں، عزت اور بھروسہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی ایک ایسا قلعہ ہو جسے دنیا نہ توڑ سکے تو اپنی زندگی میں 3 چیزیں لے آئیے: سچائی، وفاداری اور قربانی۔ یہ 3 چیزیں انسان کو وہ قلعہ دیتی ہیں جسے دنیا کا سب سے امیر بھی نہیں توڑ سکتا۔ تو دوستو، ابراہیم تراورے کا قلعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اصل طاقت دلوں میں ہوتی ہے۔ ایلون مسک اپنے راکٹ خلا میں بھیج سکتا ہے لیکن دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتا، اور جو دلوں میں جگہ بنا لے اس کا قلعہ ہمیشہ آباد رہتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا آج کے دور میں پیسہ سب کچھ خرید سکتا ہے؟ اپنا جواب کمنٹس میں ضرور لکھیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔